बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं अतीक खालिद धनियाल। नाज़रीन, आज हमने बात करनी है बजट के हवाले से, क्योंकि हर तरफ बजट की बातें हो रही हैं, तो ज़ाहिर सी बात है हमारा भी हक बनता है कुछ ना कुछ बोलें बजट के ऊपर। तो आज हमने बजट के ऊपर बात करनी है, तो उसके लिए आज मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर एनालिस्ट हैं, उनसे हम बात करेंगे। काशिफ साहब हैं, अस्सलाम वालेकुम। काशिफ साहब बहुत शुक्रिया आपका, और तनवीर साहब बहुत शुक्रिया आपका भी। नाज़रीन, आज हमने बात करनी है कि बजट कैसा है, क्या हुआ है, क्या पूरे दिन की क्या मसरूफियत रही है बजट के हवाले से। तो इसी हवाले से जो मेरे साथ काशिफ साहब, सबसे पहले इनकी तरफ मूव करते हैं। काशिफ साहब, बताइएगा कि ये जो बजट आपके ख्याल में जो पेश हुआ है, आपके ख्याल में ये आम आदमी की ज़िंदगी पर क्या असरात मरतब करेगा? बहुत शुक्रिया अतीक खालिद साहब। मैं तो मतलब हर बजट जो होता है वो जैसा कि हुकूमत के दावे होते हैं कि अवाम दोस्त बजट होते हैं, लेकिन मैं इस बजट को भी गुज़िश्ता बजट की तरह ये कहूँगा कि ये अल्फाज का जो है वो हेर फेर है। बाकी जो है वो अवाम को सही मानों में अगर रिलीफ मिलने वाली बात है, तो वो मेरे ख्याल में इस बजट में कोई खातिर खा जो है वो अवाम को मतलब आपके ख्याल में बिल्कुल रिलीफ नहीं, क्योंकि वो तो बड़ी बातें हो रही हैं कि हमने बड़ा वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब खुद कहते हैं कि मैं बजट की वजह से बड़ा खुश हूँ, बड़ा अच्छा अवाम दोस्त बजट है। तो आपके ख्याल में बिल्कुल कुछ भी नहीं होगा कि अवाम? देखिए अतीक, असल बात यह है कि पिछले गुज़िश्ता 3 साल का अगर आप रिकॉर्ड चेक कर लें, तो उसमें इतनी महंगाई और अफरात ज़र में इजाफ़ा और इस तरह की चीज़ें हुई हैं कि अब आवाम का भी जो है वो एतबार मतलब हुकूमत की दावों पे नहीं रहा। तो हर बार की तरह इस बार भी प्राइम मिनिस्टर साहब ने यही कहा है जी कि ये बड़ा अच्छा बजट है और मैं बड़ा खुश हूँ इस बजट पे। तो ये मेरे ख्याल में उनकी मतलब एक सियासी तौर पे एक जो बयान है। अच्छा, आपके ख्याल में जैसे आपने कहा कि आवाम भी अब इंतज़ार नहीं करती, आवाम भी खुश नहीं है पिछले जितने बजट आए हैं, क्योंकि ये तीसरा बजट है तहरीक इंसाफ का। तो बताइएगा कि ये जो तीसरा बजट है, तो आपने कहा कि अब वाकई में आवाम इंतज़ार नहीं करते, तो क्या वाकई यही बात है कि आवाम को बिल्कुल इंतज़ार नहीं बजट का कि बजट आएगा हमें सहूलत मिलेगी? आपके ख्याल में वाकई आवाम बिल्कुल इंतज़ार? जी बिल्कुल, इसी तरह ये पहले होता था कि बजट में सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स और आम आवाम भी जो है वो इस बजट का इंतज़ार करती थी कि बजट आएगा तो उसमें जो है हमें रिलीफ मिलेगा, रोज़मर्रा इस्तेमाल की अशिया जो है वो सस्ती होगी और मुल्क की मैशियत ज़ाहिर तरक्की करेगी। लेकिन इस बार जो है वो आवाम को इतना ख़ास बजट के साथ कोई वो लगाव नहीं था कि आवाम ने कोई बजट से कोई ख़ास उम्मीदें भी नहीं बांधी होती कि क्योंकि उन्हें पता है कि पिछले 3 सालों में जो उनके साथ हुआ है वो भी इसी तरह जारी रहेगा और उसमें उन्हें कोई रिलीफ मिलता नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। तनवीर साहब, आपकी तरफ मूव करेंगे। सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम दिया, इतने कीमती वक्त में से आप यहाँ पर आए। तो बताइएगा कि आपके ख्याल में ये जो बजट है एक आम आदमी की ज़िंदगी के क्या मरतब करेगा? क्या वाकई में आम आदमी को फ़ायदा होगा इस बजट से? जी सर, बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मदऊ किया। क्यानी साहब ने जो बात की है मेरे ख्याल में यूँ समझे कि इन्होंने बात मुकम्मल कर इन्होंने एक बात की कि ये जो बजट्स हैं ये हमारे मुल्क में आते हैं, और ये थोड़ा सा ये है कि जिस तरीके से आपको पता है कि हम थर्ड वर्ल्ड की कंट्री, बिल्कुल, और ख़ास तौर पे अब कोविड की वजह से जो है पूरी दुनिया की जो मईशत है, बड़े बड़े ममालिक की मईशत दबाव का शिकार है। बिल्कुल। ऐसे में ये दावा करना कि जी हमारी मईशत ग्रो कर रही है, मेरे ख्याल में ये कोई इतना बड़ा कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि हम लोगों को जाके समझाएंगे। तो कहा ही जा रहा है कि जहाँ पर पूरी दुनिया मतलब मंफी में जा रही है तो हम पॉजिटिव जा रहे हैं। तो हाउ इट पॉसिबल, यानी आप ज़रा ये सोचें कि ये किस तरह से मुमकिन है, ये हो सकता है। हमसे बड़ी बड़ी मईशतें जो हैं वो दबाव का शिकार हैं, उन्होंने लोगों पे टैक्सेस लगाए हैं, कट लगा रही हैं ड्यू टू कोविड। आपको पता है कि कोविड की जो एक पैंडेमिक की वजह से जो सूरत हाल है, तो अगर बजट की हम बात करें तो ये इसके लिए मैं एक लफ्ज़ इस्तेमाल कभी कर रहा था आपके प्रोग्राम से पहले किसी दोस्त से कि ये अल्फाज का गोरख धंधा है, अल्फाज का गोरख, ये हेर फेर है, अल्फाज का गोरख धंधा है। इसमें हर दफ़ा जो है लोगों को ये बताया जाता है कि उनकी ज़िंदगी आसान होगी और उनको रिलीफ मिलेगा। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि अब सिचुएशन ये है कि हम भी लोगों में फिरते हैं, आम लोगों में उनसे बात होती रहती है, आप भी ज़ाहिर है मुतारिक हैं, और आप मेरी इस बात से इत्तेफाक करेंगे कि
جو حکومت ہے اور عوام جو ہے نا وہ ایک علیحدہ دنیا میں رہے گا. صحیح. یعنی جو عام لوگ ہیں ان کو وہ الگ دنیا میں ہے, ان کو حکومت الگ بالکل دنیا اس میں, چیز سے دونوں کی نہیں الگ ہے الگ دنیا ہے. کہ اگر آپ روڈ شو کرتے ہو لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ جناب آج بجٹ آ رہا ہے تو آپ ان کا عمومی جو ایک رد عمل ہے وہ آپ جانچ لیتے ہیں. تو اس میں آپ کو کوئی اس طرح کی چیز نظر نہیں آنی تھی کہ ایک ایمبیشن ہوتی ہے, ایک بندہ تھوڑا سا پر امید ہوتا ہے, یا کوئی لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جی ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ ہو جائے گا, اب پتہ نہیں آج بجٹ آئے گا تو اس کے لیے ہمارے لیے کون سا گفٹ باکس جو ہے وہ کھل جائے گا, اس میں ہمارے ریلیف ملیں گے. آپ کو لوگ لاتعلق نظر ہیں, اور لوگ اس لیے لاتعلق ہیں کہ یہ کوئی یہ موجودہ گورنمنٹ کا تیسرا بجٹ ہے, اور میرے خیال میں جب سے حکومت جب سے پاکستان بنا ہے تو آپ حساب لگا لو کتنے بجٹس آ چکے, کئی بجٹس آ چکے ہوں گے. تو اس میں لوگوں کو ایڈریس نہیں کیا جاتا, لوگوں کو اس طریقے سے عام عوام کی جو پرابلمس ہیں وہ آپ کو سر پتہ ہے کہ ان کو پیاس سکتا ہے, چکن چاپ دیکھنے کی قیمتیں کہاں سے کہاں چلی گئی ہیں. مجھے تو نہیں پتا کہ اس میں چکن کے لیے پولٹری کے لیے انہوں نے کیا ایسی کچھ انسینٹیو دی ہیں کہ چکن کا جو گوشت ہے وہ کم ہو جائے گا, یا اس طرح کی ساری چیزیں. اس کو روٹین کا ایک بجٹ جو ہے, مطلب یہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم عام آدمی کے لیے اس میں کچھ بھی نہیں ہے, سرکاری ملازمین کے لیے کچھ نہیں کچھ ہے. دیکھیں سرکاری ملازمین کیا ہے بات, اب آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے 10% بڑھایا بالکل, پینشن پہ بھی اور سرکاری تنخواہوں میں بھی اڈھاک اضافہ کیا. ایڈہاک اضافہ. اچھا وہ دیکھیں اگر یہ 10% جو ہے آپ یہ دیکھ لیں کہ کتنے پرسنٹ جو قیمتیں ہیں وہ بڑھی ہیں, ٹھیک ہے. ان کو تو میں دیکھیں 2 یا 3% ہمارے سرکاری ملازم, بالکل 2 یا 3%, ہارڈلی 3% اگر ہم پرسنٹیج دکھائیں. باقی تو لوگ پرائیویٹ جاب کرتے ہیں یا کاروبار کرتے ہیں, زیادہ تر دہاڑی میں. آپ کے ملک میں زیادہ تر دہاڑی جو بیچارہ ٹھیلے پہ جاتا ہے اور وہ اپنے فروٹ یا سبزی وغیرہ بیچ کے تو وہ اپنا جو ہے نا کچن چلانے کی کوشش کرتے ہیں. اس کو کیا ملا ہے؟ اچھا سرکاری ملازمین کے لیے 10% جو ہے جسٹ پینٹ, میرے لیے تو میں تو پینٹ سے زیادہ اس میں ملا نہیں. تو اس کا کوئی میں نہیں سمجھتا کہ, اور آپ دیکھیں کہ وہ اس پہ ایجیٹیٹ کر رہے ہیں, آج بھی وہ پارلیمنٹ کے سامنے احتجاج کر رہے ہیں, یعنی وہ مطمئن نہیں ہے, اور ہونا بھی کیسے 10%. اصل میں بات یہ ہے کہ جس حساب سے مہنگائی ہوئی ہے, مہنگائی تو بہت تیزی کے ساتھ اور بہت زیادہ ہوئی ہے, اس کی نسبت دیکھا جائے تو ان کی سرکاری ملازمین کی جو تنخواہیں ہیں وہ بہت کم ہے. بالکل ایسے ہی کہا گیا ہے کہ جو تنخواہیں ہیں وہ کم بڑھی ہیں, اور اس کے علاوہ مہنگائی کافی بڑھ چکی ہے. تو ان کا یہ مطالبہ ہے کہ جیسے مہنگائی بڑھی ہے اسی ریشو سے تنخواہ بھی بڑھنی چاہیے. اینی ویز آگے بڑھتے ہیں جی. ایک اور نیکسٹ سوال میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ آپ کو پتہ ہے کہ IMF کی طرف سے بڑی سخت شرائط تھی, جس کو پچھلے دنوں یہ کہا گیا تھا کہ شوکت ترین صاحب کی طرف سے کہا گیا تھا کہ ہم نے ان کو مسترد کر دیا, اگنور کر دیا. تو اب مجھے آپ یہ بتائیے گا کہ بجٹ بھی مطلب پیش ہو گیا ہے, تو وفاقی کابینہ نے اس کو یعنی کہ سمجھو کہ منظور کر لیا, بجٹ بھی پیش ہو گیا. تو یہ بجٹ جو یہاں پر پاکستان میں پیش ہوا, ادھر مجھے بتائیے گا کہ IMF کتنا اس چیز کو ایکسیپٹ کر پائے گی, کیا یہ ایکسیپٹ کرے گی IMF؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو تھرڈ ورلڈ کی کنٹری, ٹھیک ہے, ہم ایک تھرڈ ورلڈ کی کنٹری, ہمیں ایک تو یہ کلیئر ہو جائیں کہ پاکستان دنیا کے نقشے پہ موجود ایک ملک ہے. بالکل. ایک مسکنسیپشن یہ ہوتی ہے کہ ہم کچھ شاید دنیا سے کٹے ہوئے ہیں, ہماری معیشت بھی اڑان بھر لے گی. اگر آپ اوور آل سینیریو کو دیکھیں تو اس میں آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ بھئی ہماری حکومتیں جو ہیں, لفظ اگر سخت ہے جھوٹ تو کم از کم تفل تسلی ضرور ہے, تو تفل تسلیاں دیتے رہتے ہیں کہ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. اور ابھی آپ کے اس کوشچن شاید وہ آپ اگلی دفعہ کرتے ہیں تو میں اس میں یہ کر دوں کہ انہوں نے 20,000 روپیہ رکھا ہے کم سے کم. یہ سوال میرا ہے, ٹھیک ہے, اس کو بھی جی. اچھا IMF کی اگر میں بات آپ سے, آپ نے پوچھا ہے IMF کا, تو اس کا میں آپ کو یہ جواب دینا چاہوں گا کہ دیکھیں جب آپ IMF کے پاس جاتے ہیں کوئی بھی ملک جائیں تو آپ اپنی شرائط لے کر نہیں جاتے, سمپل ہے. بالکل یہ ایسے ہے کہ اگر میں نے آپ سے قرض لینا, ٹھیک ہے, تو میں یہ کہوں کہ جناب میں یہ 3 مہینے بعد واپس کروں گا, میں 6 مہینے بعد واپس کروں گا, یہ میری کنڈیشن ہے کہ آپ مجھے قرض نہیں. اب آپ دیکھیں گے کہ سیلری کتنی ہے, کہاں سے کما رہے ہیں, ٹھیک ہے. اس وجہ سے اس بات کو تو سمجھ لیں کہ آپ IMF سے جا کے جب قرض لیتے ہیں تو آپ اپنی معیشت کو وہاں پہ گروی رکھتے ہیں, اور ان کے جو ڈائریکشن ہوتی ہیں, کیونکہ ان لوگوں کو یہ پتہ ہے کہ یہ عام جو ٹیکسز ہیں اس سے پیسے کلیکٹ نہیں کر سکتے. IMF والوں کو بھی پتہ ہے کہ یہاں پہ لائن لاسز کتنی ہے, کتنی بجلی ان کی چوری ہو جاتی ہے. تو اس طریقے سے کہ اگر یوٹیلٹی بلز پہ, اس لیے وہ کہتے ہیں کہ قیمتیں بڑھا, وہ اس لیے کہتے ہیں کہ وہاں پہ جو لوگ یعنی بل پے کر رہے ہیں
ان کے ذریعے سے زیادہ کلیکشن ہو تاکہ ہماری جو قسط ہے وہ وقت پہ ہمیں مل جائے. ادروائز یعنی کہ وہ قرض نہیں دیتے. ٹھیک ہے, کاشف صاحب آپ کی طرف موو کریں گے, آپ بتائیے گا کہ IMF اس کو قبول کر پائے گا؟ دیکھیں یہ قبول کرنے یا نہ کرنے والی بات تو بعد میں ہے. یہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بجٹ جو ہے وہ کوئی IMF کے اس سے باہر نہیں انہوں نے بنایا. IMF کی شرائط اور ان کے جو مطلب ٹرمز اینڈ کنڈیشن ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ بجٹ ترتیب کیا گیا ہے. بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ ان کی انسٹرکشن, ہاں ان کی انسٹرکشنز فالو کی گئی ہیں. اور دوسری بات کہ اگر وقتی طور پہ کچھ پریشر تھا ان پہ بجٹ پیش کرنے سے پہلے کہ پینشنرز سے ٹیکس لیا جائے, بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کیا جائے, تو وہ مطلب اس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ڈیلے ہو گیا ہے. یہ کوئی وہ نہیں ہوا کہ انہوں نے بالکل انکار کر دیا ہے. ہاں وقتی طور پہ انکار کیا ہے, لیکن ابھی ان کے بیک ڈور رابطے جاری ہیں, ہاں, اور اس میں مذاکرات ہو رہے ہیں. اور ہو سکتا ہے اور دوسرا میں آپ کو یہ ان کی بات کی تسلسل میں یہ کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں ہمارے ملک میں ایک بجٹ نہیں آتا, کئی منی بجٹس بھی آتے ہیں. اچھا اس موقع پہ جیسے اب انہوں نے شرائط رکھی ہیں IMF نے, تو ظاہر ہے کہ گورنمنٹ نے یہ کہا ہوگا کہ اگر اس موقع پر ان کی شرائط کو مان لیا جائے تو اس کا عوامی ایک رد عمل آنا تھا. اور اپوزیشن آپ کو پتا ہے کہ وہ انہوں نے نہیں چھوڑنا تھا, تو انہوں نے اس کو تھوڑا سا پینڈنگ کیا ہے کور کرنے کے لیے. اور یہ ان کو بھی کہتے ہیں کہ بھائی ہم سیاسی تھوڑا سا مہربانی کرتے ہیں, بجٹ پیش کر لیں, اس کو کسی اور طریقے سے ہم اس کو ایڈیشن کر دیں گے. ایک اور بات میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ یہ جو وزیر خزانہ بنے ہیں شوکت علیم صاحب, انہوں نے چارج سنبھالنے سے پہلے ایک نجی ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے یہ کہا تھا کہ معیشت بالکل جو ہے بیڑا غرق ہو گیا ہے. اور پچھلے جو وزرائے خزانہ تھے ان کے ساتھ جو IMF کے مذاکرات چل رہے تھے, IMF نے کہا تھا کہ آپ بجلی کی قیمت 1 روپیہ بڑھائیں, اور انہوں نے جو ہے وہ 2 روپے یا 3 روپے یا 2 گنا زیادہ بڑھا دیا. انہوں نے کہا تھا 2-3 سال لگیں گے اس کو ٹھیک ہونے میں, تقریباً اتنا وقت انہوں نے دیا تھا. تو یہ مطلب ہر وزیر خزانہ کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ وہ مطلب جو بجٹ پیش کرے وہ عوام دوست کہا جائے. ٹھیک ہے. تو اچھا ایک چیز یہ بھی کاشف صاحب بتائیے گا کہ ان کیس جیسے آپ نے تو کہا تھا کہ ان کی مشاورت سے ان کے مذاکرات یعنی کہ تقریباً ہو رہے ہیں, یعنی کہ مشاورت سے ہو رہا ہے, ایسا ہو سکتا ہے کہ یہ بجٹ پیش ہو اور بعد میں IMF اس کو منظور نہ کرے؟ نہیں, اس طرح نہیں ہوتا. یہ مطلب بجٹ کوئی وہ ایسی چیز نہیں ہے کہ آج پیش کر دی کل اس کو واپس لے لیا, اس طرح بالکل نہیں ہوتا. یہ سارا کچھ جو ہے وہ IMF کو کنسلٹ کرنے کے بعد اور ان کی شرائطوں مطلب ضوابط کے سامنے مد نظر رکھتے ہوئے بجٹ ترتیب کیا گیا ہے. اور یہ بجٹ یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ یہ IMF کے وہ اس سے باہر ہے. یہ بالکل IMF کی انسٹرکشنز کے مطابق بنایا گیا ہے, اور اس میں وہ واپس لینے اور اس طرح یہ والی کوئی بات نہیں. ٹھیک ہے, تنویر صاحب آپ کی طرف موو کریں گے. ایک اور بات جو اہم ایشو ہے, ایک تو سرکاری ملازمین کی تنخواہوں والی بات ہم کریں گے, اور وہ تو ہم نے بات کی. اس کے علاوہ ابھی ہم نے بات یہ کرنی ہے کہ یہ بھی ڈسکس کیا گیا اور یہ بھی تجویز دی گئی کہ ایک عام مزدور جو ہے اس کی پر منتھ جو ہے سیلری جو ہوگی, تنخواہ جو ہوگی وہ 20,000 ہوگی کم سے کم. تو یہ بتائیے کہ اس سے پہلے بھی بجٹ پیش ہو گئے تو اس سے پہلے بجٹ میں تقریباً 17,500 یا 17,000 سم تھنگ اس طرح تھی تو تنخواہ تھی ایک. تو اس وقت آپ کے خیال میں اس وقت دی جاتی تھی, اور کیا اب دی جائے گی تو امپلیمنٹ ہوگا؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بہت بڑا مذاق ہے. آپ کسی فیملی کو یہ کہیں کم سے کم 20,000 روپے طے کر رہے ہیں. اب ذرا اندازہ لگائیں کہ ہمارے ملک میں میرے خیال میں 50% سے زیادہ لوگ جو ہے کرائے پہ رہ رہے ہیں. اس سے زیادہ 50% زیادہ ہے تقریباً. ٹھیک ہے, تو اب وہ لوگ جو کرائے پہ رہ رہے ہیں وہ 20,000 میں نارملی جو ہے ایک فیملی 6 سے 7 یا 8 لوگوں پر مشتمل ہوتی ہے. بہت مشکل ہے. تو اس کو آپ وہ کس طریقے سے جو ہے اپنی جو مینیج کریں گے, اپنی لائف کو وہ رن کر سکیں گے, یہ فیزیبل. میرا یہ سوال اب میں اب اسے آپ کو سوال کرتا ہوں, اب وہ امپلیمنٹ کیسے ہوگا؟ ٹھیک ہے. اچھا اب آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے ملک میں جو ہے ایک لیبر ڈپارٹمنٹ, وہ آپ نے نام سنا ہوگا. لیبر ڈپارٹمنٹ میں آپ چلے جائیں, کل چلیں
उनसे आप ये पूछ लें कि जनाब आपने कितने जो मजदूर हैं जो लेबर कोड की बात करें शायद। लेबर कोड भी उसी का एक यानी उसी का हिस्सा है। एक लेबर डिपार्टमेंट एक डिपार्टमेंट है, उनका एक लेबर इंस्पेक्टर होता है। ठीक है, आप लेबर इंस्पेक्टर से जाके पूछ लें कि जनाब आपने कितने लोगों को इंश्योर कराया, कितने समिति वर्कर्स को आपने 20,000 का दिलवाए। ठीक है, मैं यानी ये दावे से नहीं कह सकता कि क्या नतायज आएंगे, लेकिन वो आपको अब हैं 15-17,000। वो इम्प्लीमेंट आपको वो जो डिपार्टमेंट है वो ही नहीं करा सकता। और इसमें बड़ी चीज़ें हैं, बहुत सारे लोग हैं, देखें आप मजदूर जो है एक तो सनती मजदूर है, एक वो मजदूर है कि जिसको हम राज मजदूर कहते हैं। राज मजदूर ये जो कंस्ट्रक्शन में आता है। ठीक है, अब वो जो राज मजदूर है, ये खेत में जो काम करने वाला मजदूर है, वो तो कहीं पे आपके पास इन लिस्ट ही नहीं है। आपका लेबर डिपार्टमेंट भी आप उसको जो है वो रिलीफ नहीं दिलवा सकता, अगर चाहे भी तो। वो सिर्फ फैक्ट्री जो मुलाजमीन होते हैं उनके लिए वो करते हैं जितना वो कर सकते हैं। लेकिन ये जो लोग हैं ये प्राइवेटली, मिसाल के तौर पे आपने घर बनाना है, आपने एक मजदूर को जो है काम पे लगाना है, आपको तो कोई नहीं पकड़ सकता बिल्कुल कि जनाब आप उसे 20,000 रुपये इंश्योर करें, आपने लाजमी देना है, आप जितना कम इसमें उजरत में अपना काम करवा लें। तो ये सारी चीज़ें इसके लिए जो है जब आप मजदूर की मजदूरी तय करते हैं कि ये कम से कम उजरत जो है 20,000 ये है, तो फिर आप ये सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट कराना ये एग्जेक्टिव का काम है। तो मैं भी इस चीज़ को आगे बढ़ाते हुए इसी बात को आगे बढ़ाएंगे। जी, आपने मजदूर की बात की तो मुझे बड़ी मतलब वो शर्मिंदगी से कहना पड़ रहा है कि हम कई दफातर जो ऐसे हैं जहाँ ग्रेजुएट और मास्टर डिग्री होल्डर जो लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, मुख्तलिफ फील्ड में हमारे सहाफ़त के शोबे समेत दीगर जो है वो शोबों में, वहाँ भी मतलब लोगों का मजबूरियों से फ़ायदा उठा के उनका इस्तेहसाल किया जा रहा है। ठीक है, एक मास्टर डिग्री होल्डर या एक ग्रेजुएट वो जो है वो 15,000 या 18,000 रुपये पे वो मुलाजमत कर रहे हैं। ठीक है, और उसका इस्तेहसाल किया जा रहा है। सही बात। ठीक है, हम मजदूर की बात तो चले वो सबसे बेहतर है कि वो हाथ से रोज़ी कमाने वाला अल्लाह का दोस्त है, उनके भी हकूक़ अपनी जगह। तो जो एक मतलब पढ़ा लिखा नौजवान है, उसने मतलब इतना अपने वो तालीम पे उसके माँ बाप ने इन्वेस्ट किया है, लेकिन उसकी आउटपुट क्या है कि वो 15,000 या 18,000 या मैक्सिमम 20,000 की जॉब पे जो है वो घर चला रहा है, मुश्किल हो गई, और ये उसका भी इस्तेहसाल हो गया। ठीक है, वो देखें उसको आप ये जो काशिफ साहब ने बात की है ना, इसमें ये है कि एक दफ़ा मैंने मेरे पास एक डॉक्यूमेंट के साथ एक स्टोरी है। एक यूनिवर्सिटी में, देखिए यूनिवर्सिटी तो सेमी गवर्नमेंट है, ठीक है, खुद मुख्तार इदारा होता है। ठीक है, तो ये तो 3-4 साल पहले, तो उस पर जो है मास्टर डिग्री को कहीं 12,000 का दिए जा रहे हैं, कहीं 10,000 का दिए जा रहे हैं, और वो लेने पर मजबूर। ठीक है, आप प्राइवेट पे तो आप छोड़ दें ना, प्राइवेट सेक्टर को तो छोड़ दें, प्राइवेट सेक्टर को तो आप कहीं पे कुछ नहीं कर सकते। सही बात। ठीक है, अगर एक 20,000 नहीं दे रहा तो गवर्नमेंट ने क्या करना? अच्छा, आपकी बात थोड़ी सी मैं इसी को आगे खुद अपने ऊपर आज की बात जो मैं करूँ, तो आज मैं ऑफिस में था, मैं जहाँ पे जॉब करता हूँ, तो जॉब मतलब अपनी एक इदारा है, वहाँ पे काम करते हैं। तो वहाँ पे एक बंदा एक आया, तो मैंने उससे पूछा आपकी काम शाम क्या है, तो कहते हैं जी मैं 12,000 पे जॉब करता हूँ और सुबह 7 से 3 बजे तक जॉब करता हूँ यहाँ पे, और उसके बाद मैं रेडी लगा के मुश्किल घर का निज़ाम चलाता हूँ। मेरी बेटियाँ हैं, मेरे बच्चे हैं, घर का निज़ाम मैंने ख़ुद चलाना होता है। तो ये वही बात कि ये 20,000 कहाँ, 12,000 कहाँ, और घर का निज़ाम कैसे मुश्किल से चलाने, बहुत मुश्किल है। एनीवेज़ आगे बढ़ते हैं। और आखिरी और इम्पोर्टेंट सवाल कि आपको पता है कि इस दफ़ा जो बजट पेश किया गया तकरीबन 900 अरब रुपए का, जो पिछले बजट से तकरीबन समझ लें कि 38% ज़्यादा है। तो अब मुझे ये बताइएगा कि इससे पहले जो बजट पेश किए गए थे, तो वहाँ पर ये था कि जितने भी कुछ फंड्स रिलीज़ किए गए थे, तो उस वक्त कुछ तो रिलीज़ ही नहीं किए गए, जो रिलीज़ किए गए उनको इस्तेमाल नहीं किया गया। तो अब मुझे बताइएगा कि वो तो कम था, अब ये ज़्यादा है, तो क्या ये रिलीज़ होंगे और फ़ंड इस्तेमाल किए जाएंगे, इस्तेमाल में लाए जाएंगे फ़ंड्स को, या मतलब वही पुराने गोरख धंधा भी है? देखिए हर कैसे इस्तेमाल हो पाएगा? हर चीज़ में वही बात आ जाती है इम्प्लीमेंटेशन। तो जैसे हमने डिस्कस किया
اب یہاں کیا ہوتا ہے، یہاں یہ ہوتا ہے کہ جو ترقیاتی آپ کے محکمے جو آپ کی سڑکیں بناتے ہیں، جو آپ کے پل بناتے ہیں، جو آپ کی سرکاری گورنمنٹ سرکاری جو عمارتیں ہیں، بلڈنگ ہیں، وہ بناتے ہیں، وہاں پہ یہ یعنی دیکھا گیا ہے، میرے مشاہدے میں ہے، اور آپ کو بھی اس بات کا پتہ ہے کہ وہ جان بوجھ کر جو فنڈ ہیں ان کو استعمال نہیں کرتے، ٹھیک ہے، اس میں کچھ پولیٹیکل انفلوئنس بھی ہوتا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ جو فنڈز ہیں وہ پورے نہ لگیں، اور جو لیپس کو کہتے ہیں کہ لیپس ہو جائیں، لیپس ہو جائیں تو پھر اس کو ریکور کروا کے تو اگلی دفعہ جو ہے اس کو وہ کرایا جائے، ٹھیک ہے، اس کو ساری چیز کو دیکھنے کی ضرورت ہے، اور یہ ساری چیزیں جو جیسا کہ آپ نے کہا اس میں ایک میکنزم بنانے کی ضرورت ہے کہ اتنا بہترین قسم کا میکنزم ہو کہ جو چیزیں یعنی جو چل رہی ہیں، جو منصوبے چل رہے ہیں، ان کے لیے جتنے فنڈ ایلوکیٹ کیے گئے ہیں وہ سارے اس بات کا یعنی اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ وہ فنڈ وہاں پر لگے، استعمال ہوں گے۔ یہ پھر وہی نیگلیجنس آ جاتی ہے ایگزیکٹو کی طرف سے، یا جو محکمے جو ہیں جنہوں نے جس طریقے سے ان کو فنڈس کو یوٹیلائز کرنا ہے، تو گورنمنٹ تو دے کے رکھ دیتی ہے، لیکن ایک پروسیجر ہے کہ آپ نے جون تک کام کرنا ہے، جون میں اگر پیسے خرچ نہیں ہوتے تو وہ جو فنڈز آئے ہوئے ہیں کسی بھی محکمے پر وہ لیپس ہو جاتے ہیں، صحیح، ٹھیک ہے، وہ لیپس ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ کاشف صاحب کی طرف موو کریں گے۔ آپ کاشف صاحب یہ بتائیے گا کہ کیا یہ جو فنڈز جو ہوں گے 900 ارب روپے کے جو فنڈ کی جو بات کہی ہے، تو اب یہ والے استعمال ہو پائیں گے؟ کیونکہ اس سے پہلے آپ کو بتایا کہ استعمال تو جو فنڈز کچھ ریلیز ہوئے ہیں جو ہوتے ہیں وہ استعمال نہیں ہوتے، کچھ ہو بھی نہیں پاتے، تو یہ والے فنڈ جو ہے تقریباً جو 900 ارب روپے کا بجٹ ہے تو یہ استعمال ہو پائے گا یا وسیع میں جائے؟ جی بالکل اسی طرح ہی ہے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ابھی جو بجٹ پیش ہوا ہے یہ تقریباً 8000 ارب روپے سے زائد کا بجٹ ہے، 8,500 اور اس میں ترقیاتی بجٹ کے لیے وہ 850 900 لیٹنے کا جو ہے وہ مختص کیے گئے ہیں۔ آپ تھوڑا سا اگر پیچھے جائیں تو تحریک انصاف کی حکومت کا یہ ایک المیہ رہا ہے کہ اس نے مطلب کرپشن کی وہ راگ الاپ کے جو کام ہو رہے تھے ان پہ بھی جو ہے انہوں نے جو ہے وہ بین کر دیے۔ کچھ ایسے ترقیاتی منصوبے راولپنڈی، اسلام آباد سمیت دوسرے بڑے شہروں میں جاری تھے پچھلی حکومت کے دور میں، نواز شریف یا نون لیگ کی دور حکومت میں، تو وہ منصوبوں پہ کام ہو رہا تھا۔ جیسے ہی تحریک انصاف کی حکومت آئی انہوں نے ان منصوبوں کے فنڈنگ روک دی، یہ کہہ کر کہ یہاں کرپشن ہو رہی ہے، اور وہ منصوبے اب جو ہے وہ 3 گنا زیادہ لاگت کے ساتھ چل رہے ہیں، کچھ رک گئے، بالکل وہ دوبارہ شروع ہو گئی ہیں۔ کئی اس کی مثالیں آپ کے سامنے ہوں گی، اور مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ نون لیگ کے دور حکومت میں NFC ایوارڈ کے تحت تمام صوبوں کو جو حصہ دیا جاتا ہے اس میں خیبر پختونخوا کو فنڈز جو ہیں وہ ایلوکیٹ کیے گئے تھے، لیکن ان میں سے زیادہ جو فنڈز تھے وہ وفاق کے پاس واپس آ گئے۔ موقف یہ تھا کہ جو کرپشن ہو رہی ہے اس لیے فنڈز استعمال نہیں کیے گئے، وہ آٹومیٹکلی ریورس ہو گئے وفاق کے پاس آ گئے۔ ٹھیک ہو گیا، تو بہت شکریہ آپ دونوں کا، انویر صاحب آپ کا بہت شکریہ، کاشف صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اتنے اچھے انداز میں ساری چیزیں بریف کی۔ بہت شکریہ جی، آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ اگلی ویڈیو تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔